کمنٹ کیے بغیر مت جائیے گا۔ سورہ مریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، اس نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو چکا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت گاہ سے اپنی قوم کے پاس نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی، اور نرمی و پاکیزگی بھی اپنی طرف سے دی، اور وہ متقی تھا اور اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اور سرکش نہ تھا، نافرمان نہ تھا۔ اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کر، جب وہ اپنے خاندان سے الگ ہو کر ایک مشرقی مقام پر گئی تو اس نے ان سے پردہ اختیار کیا۔ تب ہم نے اپنی روح جبریل کو اس کی طرف بھیجا، وہ ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو تقوی والا ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہو، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ بس وہ مریم اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر زچگی کا درد اسے کھجور کے درخت کے تنے تک لے آیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ تب اس نے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ بس کھاؤ، پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دو، میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، تو نے تو بڑا عجیب کام کر دکھایا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ بڑا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ تب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے،
وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اختلاف کیا تو کافر لوگ ہلاکت میں پڑے۔ ایک بڑے دن کے دیدار پر افسوس کریں گے، کس طرح وہ سنیں گے اور دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جب ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بے شک ہم زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف وہ سب لوٹائے جائیں۔